جدید ادب کی سرحدیں جلد دوئم مضمون نمبر 10 جس کا عنوان ہے شاعری ہمارے باطن کا اظہار ہے، سماعت فرمائیے۔ شاعری ایک روشنی ہے اور اس روشنی کو گھر مہیا کرنا شاعر کا کام ہے۔ اس روشنی میں شاعری کا احساس اور اس کا جذبہ اور اس جذبے کو موسیقی اور تصویر میں ڈھالنے کی قوت ضرور کار فرما ہوتی ہے، لیکن خیال اور احساس کی وحدت اس احساس کا جگمگانا ہے۔ خیال اور احساس کا تعلق اپنے عہد کی حیت سے بھی ہوتا ہے۔ ہر عہد کی حیت اپنے عہد کے علوم و فنون سے متاثر ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کے قیام سے اب تک ایسا لگتا ہے کہ عصری آگہی سے خائف ہیں اور عصری آگہی کو قبول بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی روایت پر یقین رکھتے ہیں مگر ان سے گریز کرنے کی خواہش بھی ہمارے اندر موجود ہے، مگر کچھ اس طرح کہ روایت سے بغاوت بھی ہو جائے لیکن بغاوت بہت زیادہ بغاوت نہ ہو اور روایت بہت زیادہ روایتی نہ ہو۔ ہمارے نقاد کہتے ہیں کہ ہمارے بعض ہم عصر شاعروں میں روایت اور جدیدیت کا بڑا خوبصورت امتزاج ملتا ہے، جیسے روایت اور جدیدیت دو سگی بہنیں ہوں جن میں لڑائی ہو، لیکن شاعر نے ان دونوں میں میل کرا دیا ہے۔ روایت سے ملی ہوئی آگہی اور نئی زندگی میں بڑا فاصلہ ہے، قطبین کا فرق ہے۔ سر سید سے پہلے ہماری شاعری میں تصوف کا چراغ جل رہا تھا۔ روایت کا یہ چراغ ہمیں فارسی شاعری سے ترکے میں ملا تھا۔ تصوف کی اس روایت کی سرحدیں ابن الغزالی، شنکراچاریہ اور پلوٹنس جیسے مفکروں سے ملی تھیں، مگر انگریزوں کی آمد و رفت کے وقت اس ذیلی بر اعظم میں تصوف کمزور ہو گیا تھا۔ شاعری فکر اور احساس کی ایک نئی وحدت کا ظہور ہے۔ شاعری انسان کو روح کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچاتی ہے۔ شاعری سچائی کی تخلیقی نگہبانی بھی ہے، یعنی جو کچھ انسان کے سامنے روشنی میں آتا ہے شاعر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شاعری میں سچائی چھپتی بھی ہے اور ظاہر بھی ہوتی ہے، جیسے عبادت گاہ جو زمین کو گھیرے بھی رکھتی ہے۔ ہمارے پاس کون سی ایسی فکر ہے جس کے شاعرانہ امیج کا اظہار اس عہد کی شاعری میں ہو سکے؟ اس کا جواب عصری آگہی کے حوالے سے یہ دیا گیا ہے کہ فرائیڈ کے نظریات، مارکس کے نظریات، کیرکیگار یا سارتر کی وجودیت اس عہد کا وہ فکری پس منظر ہے جس کے حوالے سے آج کی شاعری کی جا رہی ہے۔ رومانویت کی وہ لہر جو روسوں سے شروع ہوئی، اس کو بھی ہمارے عہد کی شاعری کے پس منظر میں رکھا جا سکتا ہے، مگر ان سب باتوں کے باوجود ہم ایک طرح کی مابعد الطبیعتی تنہائی کا شکار ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ روایت ہم سے دور ہو رہی ہے، مشرق ہم سے پیچھے جا رہا ہے۔ ہم ایک طرف مشرقی فکر اور دوسری طرف عصری آگہی سے بچنے کے لیے اپنے احساس کو خود رحمی کی نظر کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری آج کی شاعری خوبصورت ضرور ہے، خواب ضرور دیکھ رہی ہے، مگر خواب کی تعبیر سے آنکھ ملانا نہیں چاہتی۔ شاعری کے بعض گوشوں میں لایعنیت کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دیتی ہے، مگر مغرب کی تہذیب سے پیدا ہونے والی یہ سچویشن اور اس سچویشن سے پیدا ہونے والے احساسات ابھی ہمارے لیے کچھ اجنبی ہیں۔ یہ عہد سائنس اور ٹیکنالوجی کا عہد ضرور ہے، مگر ہماری شاعری ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والے معاشرے کی زد میں پوری طرح نہیں آئی۔ شاعری تجربات کو ملاتی ہے، جزویات کو سمیٹتی ہے، سائنسی تجزیہ کرتی ہے۔ آج ہماری شاعری کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی روایت پر بھروسہ کرے یا مشرق و مغرب کے انجذاب سے کوئی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ جدیدیت کی تازگی ہاتھ آ جائے اور ساری خانقاہوں اور مدرسوں کے مقابلے میں ایک علی گڑھ یونیورسٹی اس کی تباہی کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ یعنی سر سید اور حالی کیا کم تھے کہ اس میں مولانا حالی کا مسدس اور علی گڑھ یونیورسٹی بھی شامل ہو گئی۔ عقلیت پسندی اور عقل سے پیدا ہونے والی مصلحت نے ہمارا رشتہ تصوف سے توڑ دیا اور تصوف کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے خواب سے بھی توڑ دیا۔ نیاز فتح پوری اسی شاخ کے ثمر تھے۔ انہوں نے بھی شکست و ریخت کی وہ تحریک چلائی
کہ تصوف کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ ترقی پسند تحریک کے ساتھ حیات کے تجربے شروع ہو گئے۔ یہ حیات کے تجربے بھی ایسے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی طرح تھے جن میں ہمارے عہد کا زندہ احساس ان گنت زاویوں سے چمک رہا تھا۔ یہ احساس شاعری کی تنہائی، اداسی اور محرومی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ قدیم اور جدید زمانے میں ایک بڑا فرق یہ ہوا کہ پہلے شاعری کی بنیاد اخلاقیات پر تھی، یعنی شاعری کو مذہب کی ایک علامت کے طور پر قبول کیا گیا تھا، مگر اس زمانے میں شاعری اپنا ایک رخ آسمان کی طرف بھی رکھتی ہے۔ اسی طرح شاعری حقیقت کو اپنے دامن میں چھپاتی بھی ہے اور اسے دیکھنے والے پر ظاہر بھی کر دیتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے فکر کی ایسی کوئی چرخی موجود نہیں ہے جس پر ہم اپنی شاعری کی زبان لپیٹ سکیں۔ اس بات کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس شاعرانہ احساس کی ایسی کوئی چرخی موجود ہونی چاہیے جس سے فلسفے کی ڈور برآمد ہو سکے اور ہمارے فکر و احساس کی پتنگ بلندیوں میں اڑ سکے۔ ڈانٹے کی ڈوائن کامیڈی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک طرح سے سینٹ اگناس کا فلسفہ ہے جو شاعرانہ مترادفات میں ظاہر ہوا ہے۔ ہماری شاعری مابعد الطبیعاتی فکر اور احساس کی علامت کے طور پر سامنے آئی ہے، یعنی شاعری ہمارے عہد میں ایک ایسے عہد روایت کا دامن بھی نہ چھوٹے۔ غیر عقلی عنصر جدید شاعری میں جادو کی طرح سر پر چڑھ کر بولتا ہے اور روایتی شاعری بہت زیادہ معقول ہوتی ہے۔ ان دونوں میں ملاپ کیسے ہو؟ مشکل یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں دو ہو سکتی ہیں، ذہن دو نہیں ہو سکتے۔ جدید ذہن اور روایتی ذہن کبھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے کو ختم نہ کر دیں۔ یہ خاتمہ بالخیر فوراً ہو یا بتدریج، مگر ایک کا خاتمہ لازمی ہے۔ مغربی تعلیم نے ایک تماشا اور یہ کیا کہ ہماری آنکھیں اور ذہن الگ کر دیے، یعنی ہمارا احساس اور ہماری فکر دونوں الگ ہو گئے ہیں، اور شاعری ذہن اور احساسات کو وحدت عطا کرتی ہے۔ مثلاً شاعرانہ احساس وقت میں اسیر اشیاء کو ابدیت دینا چاہتا ہے، اور اس اضافیت کے عہد میں ابدیت کے کیا معنی؟ ایک مشکل اور یہ آ گئی ہے کہ عصری آگہی کا رخ خارج کی طرف ہے، یعنی ہمارے طبعی علوم کائنات اور انسان کا مطالعہ خارجی حیثیت سے کر رہے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ نفسیات کے عقلی نقطہ نظر نے نفسیات کی بنیاد ان اصولوں پر رکھ دی ہے جن کے نتیجے میں ہم مذہبی اور شاعرانہ تجربات کی نوعیت کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ شاعری میں تخلیقی ذات اپنا مظاہرہ کرتی ہے، یعنی ہمیں حواس کی منضبط دنیا سے نکال کر ایک غیر عقلی دنیا میں پہنچا دیتی ہے، مگر ایسی غیر عقلی دنیا میں جو کائنات کے کسی نہ کسی اہم گوشے کو روشن کرتی ہے، انسان کے کسی نہ کسی پہلو کو منور کرتی ہے، تجربے کی ایک نئی سطح آشکار ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو شاعری کے ہر اس تجربے سے ماورا لے جاتی ہے جو پہلے ہو چکا ہو۔ اب ہماری شاعری میں وہ قوت کم ہوتی جا رہی ہے جو شاعر کو اور شاعری کے قاری کو تجربات سے ماورا لے جاتی ہے۔ شاعری صرف محبت کی آواز نہیں ہے، جہنم سے جنگ کا آغاز بھی کرتی ہے، لیکن پاکستان کے قیام سے اب تک ہماری شاعری میں ہجرت کا دکھ تو ضرور ملے گا، لیکن تنہائی اور خوف کا احساس بولنے لگتا ہے۔ انسانی تہذیب کے آغاز ہی پر افلاطون نے کہا تھا کہ چونکہ ابدی خیال احساس کی ہر لمحہ بدلتی ہوئی دنیا سے افضل ہوتا ہے، اور فلسفے کا تعلق خیال سے اور شاعری کا تعلق حواس سے ہوتا ہے، اس لیے عقل ہر قسم کے خواب، ابہام، مکاشفہ، وہمہ اور تخیل سے افضل ہوتی ہے۔ فلسفہ شاعری سے افضل ہوتا ہے، مگر ہمارے آج کے فلسفیوں نے یہ افلاطونی فکر رد کر دی ہے۔ خیال اور احساس کی ثانویت حقیقت اور مظہر کی ثانویت ختم کر دی ہے۔ آج ہمارا بڑے سے بڑا مفکر بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جدید شاعری نے تاریخی حیثیت سے یہ سوال اٹھایا ہے کہ انسان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے اور انسان کی بنیادی تقدیر کیا ہے، یعنی ہمارے جدید عہد کے شاعر ہمارے سب سے بڑے گواہ ہیں، تاریخ سے بڑے گواہ۔ اس کے علاوہ شاعر اپنے عہد سے نبرد آزما بھی ہوتا ہے، شاعر ہمیشہ اپنے عہد سے نبرد آزما رہے ہیں۔
آج کا شاعر فطرت اور معاشرے میں پیوست نہیں ہے، بلکہ فطرت اور معاشرے دونوں سے کٹ گیا ہے۔ وہ اجنبیت کا شکار ہے، وہ بقیہ انسانیت کو حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، چونکہ یہ بقیہ انسانیت اس کی زبان نہیں سمجھتی، اس کی بات نہیں سنتی۔ کسی فلسفی نے سچ کہا ہے کہ شاعر کی طرح فلسفی بھی اجنبیت کا شکار ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے دور بلند چوٹیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر دونوں کے لیے سچویشن ایک ہے۔ شاعر فطرت سے دور ہو گیا ہے اور فلسفی وجود اور ہستی کے مسئلوں سے۔ ہماری شاعری عصری آگہی کا عکس نہیں، سائنس کا چراغ نہیں ہے، جدید علوم کا علی بابا نہیں ہے، آسمانوں سے آگ چرا کر نہیں لاتی، اس دھرتی پر رہتی ہے اور حقیقت کے قلب میں اترتی ہے۔ شاعری اس مسافر کی حکایتیں خو چکا ہے جو جنگ بھی کرتا ہے اور ماتم بھی۔ یہ فرد کی ذاتی جادوگری ہے، عصری آگہی کا سایہ نہیں ہے۔ فرد کی یہ ذاتی جادوگری عصری آگہی کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ عصری آگہی میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ شاعری فکر کے نئے گوشے انسانیت پر کھول دیتی ہے۔ عصری آگہی میں یہ اضافہ نامعلوم سے معلوم کی طرف ایک اہم سفر ہے، صرف فرد کا نہیں بلکہ اس فرد کا صرف اپنی تہذیب ہی کا نہیں، انسانیت کا بھی نمائندہ ہے۔ یہی فرد معاشرے کا باطن ہے، معاشرے کی روح، معاشرے کی اساسیت ہے۔ فرد کی جادوگری میں معاشرہ اور انسانیت کی نئی روشنی طلوع ہوتی ہے۔ اس کے ہزاروں رنگ ایسے ہیں جن میں اجتماعی شعور اور لاشعور دونوں کا رنگ شامل ہے اور مایوسیاں گھل مل جاتی ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔